السلام علیکم، میرا نام شیخ خلیل الرحمان ہے اور ریسنٹلی پاکستان کے اندر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو لے کر بہت بحث ہو رہی ہے۔ مختلف لوگ مختلف پوائنٹ آف ویوز رکھ رہے ہیں، کیا یہ اسلامی ہے، اسلامی نہیں ہے، کیا اس کو ایک اسلامی ملک میں پاس ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور دیگر اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کو کیا اس کے اندر ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، کیا اس ایکٹ سے جو لوگ مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے اور عورت سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو کیا اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ میں انہی سب چیزوں پہ آج بات کرنے کی کوشش کروں گا، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس ایکٹ کو مکمل تفصیل سے اے سے لے کے زیڈ تک مکمل خود ذاتی طور پہ پڑھا ہے، اور اس وقت میرے سامنے یہ ایکٹ موجود ہے جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے اس کو مکمل تفصیل سے پڑھا ہے، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے میں ون بائی ون آپ کو بتاتا جاتا ہوں، اور اس کے بعد اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکٹ 2018 میں پاس ہوا ہے، اور اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے صرف واحد پی ایم ایل این انوالو ہے۔ اس وقت ساروں کی باہمی مشاورت سے یہ ایکٹ پاس ہوا تھا، تو اس میں کسی پارٹی کی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی ایک پارٹی کو ہم ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس ایکٹ میں 7 چیپٹرز موجود ہیں۔ سب سے پہلے چیپٹر میں انہوں نے بیسک ڈیفینیشنز کا ذکر کیا ہے۔ اس میں جو ایک مین ڈیفینیشن ہے اس میں انہوں نے یہ ڈیفائن کیا ہے کہ ایک ٹرانسجنڈر پرسن کون ہے اور کون نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے 3 شرائط رکھی ہیں کہ یہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہم ٹرانسجنڈر کنسیڈر کریں گے اور ان پہ یہ ایکٹ اپلائی ہوگا۔ اب سب سے پہلی انہوں نے تو بات یہ کیا ہے کہ جس کے اندر میل اور فیمیل کی مکسچر ہو، یعنی اس کے اندر مردوں کے بھی اجزاء موجود ہوں اور عورتوں کے بھی اجزاء موجود ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جن کو بائی برتھ میل قرار دیا جائے، لیکن وہ بعد میں اپنی زندگی کے بعد میں اپنے آپ کو عورت بنا لیں، کسی بھی طریقے سے آپریشن سے، سرجری سے اپنے آپ کو عورت بنا لیں، ان کو بھی ٹرانسجنڈر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ لکھا گیا ہے کہ ٹرانسجنڈر مین، ٹرانسجنڈر وومن، خواجہ سرا اور اینی پرسن ہوز جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ایکسپریشن ڈیفرز فرام دا سوشل نارمز اینڈ cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کو بھی ٹرانسجنڈر کنسیڈر کیا جائے گا کہ جو اپنی سوشل نارم جو اس معاشرے کی سوشل نارم سے اختلاف کرتا ہے، یعنی فار ایگزامپل ایک مرد پیدا ہوا ہے لیکن اس کے اندر حرکات عورتوں والی ہیں، یا اس کا اٹھنا بیٹھنا عورتوں والا ہے، وہ میک اپ کرتا ہے یا اس طرح کی دیگر باتیں، اس کو بھی ٹرانسجنڈر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد ہم چیپٹر 2 پہ آتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ٹرانسجنڈر پرسن کو ریکگنائز کس طرح کریں گے، جس میں سارے پوائنٹس تقریباً یہ ہیں کہ ایز پر ہز اور ہر سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی، یعنی کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں، تو اس کی سیلف پرسیو جو وہ خود سمجھتا ہے وہی بیان کیا جائے گا۔ آگے نادرہ کا مسئلہ ہو، انہوں نے اپنے آپ کو مرد یا عورت لکھوانا ہو، یعنی ایک اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت لکھوا دوں تو وہ نادرہ میں جا کے لکھوا سکتا ہے، ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میں نادرہ میں جا کے اپنے آپ کو مرد لکھوا دوں تو وہ لکھوا سکتا ہے۔ اور اگر ایک شخص ٹرانسجنڈر نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے جو لکھوانا چاہے نادرہ میں، اپنی مرضی سے چاہے کہ میں مرد لکھوانا چاہتا ہوں مرد لکھوا سکتا ہے، اپنی مرضی سے چاہے میں عورت لکھوانا چاہتا ہوں عورت لکھوا سکتا ہے۔ اب یہ بات کسی بھی طور پہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ ٹرانسجنڈر کے حقوق ملنے چاہیے، خواجہ سرا کو خواجہ سراؤں کے حقوق ملنے چاہیے،
ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہمارے معاشرے میں خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اسلام کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ جا کے نادرہ میں یا اپنے آپ کو عورت بنا لے، سرجری سے عورت بنا لے۔ یہ باتیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اس ایکٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی، ساری اپنی بائی برتھ سے لے کے جو مرضی تھا، عورت تھا، مرد تھا، جو مرضی تھا، اور وہ 18 سال کے بعد اگر یہ لکھوانا چاہے نادرہ کے اندر کہ نہیں جی اب میں مرد نہیں ہوں، اب میں عورت ہوں، تو میں لکھوا سکتا ہوں، نہیں جی میں اب عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں، تو میں لکھوا سکتا ہوں۔ تو یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس ایکٹ کے اندر نہیں ہونے چاہیے، کسی صورت نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ جو اس ریکگنیشن والے چیپٹر کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسجنڈر پرسن جن کو آلریڈی CNIC ایشو ہو چکا ہے نادرہ کی طرف سے، اور وہ بعد میں یہ سمجھتے ہیں، اپنے طور پہ سیلف پرسیو یہ کرتے ہیں کہ میں اب مرد نہیں رہا تو اپنے آپ کو عورت لکھوا لے، یہ کہاں کا مذاق ہے؟ اور یہ کون سی اسلام کی تعلیمات ہے؟ اور یہ کون سے ملک میں ہو رہا ہے؟ اور یہ اس ملک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ مذاق کیا جا رہا ہے، اور جس پہ 2018 کے اندر ساری کی ساری پارٹیز چپ تھیں، آوازیں بند تھیں، اور چاہے وہ کوئی اسلامی جماعت ہے، چاہے وہ کوئی نون لیگ ہے، چاہے وہ PTI ہے، سب کے سامنے یہ ایکٹ پاس ہوا ہے، اور یہ 2018 کا پاس ہے۔ آج لوگوں کو جا کے یاد آیا ہے کہ اس پہ کوئی بات بھی کرنی ہے۔ پھر اس کے اندر آگے باتیں کی گئی ہیں کہ جی آپ ٹرانسجنڈر کو رائٹ آف ووٹ دیں، رائٹ آف ایجوکیشن دیں، نو ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے، کوئی جو معاشرے کے اندر ان کو عزت ملنی چاہیے۔ ان سب چیزوں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ مجھے اختلاف ہے، نہ کوئی باشعور آدمی ان چیزوں سے اختلاف کرے گا کہ ایک خواجہ سرا کو، ایک ٹرانسجنڈر کو تعلیم نہ دی جائے، یا روزگار نہ دیا جائے، یا اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو، یا سوسائٹی کے اندر اس کے ساتھ زیادتی ہو۔ ان چیزوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن جو باتیں اس ایکٹ میں لکھی گئی ہیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس ایکٹ کا جو چیپٹر 5 ہے اس کے اندر وراثت کا معاملہ بھی لکھا گیا ہے۔ اب میرے سننے والے یا جو اسلام کو فالو کرتے ہیں ان سب کو یہ واضح طور پر پتہ ہے کہ مردوں کے لیے وراثت کے اصول قانون اسلام کے اندر اور ہیں، اور عورتوں کے لیے وراثت کے قانون اصول اسلام کے اندر اور ہیں، اور ان سب کی الگ الگ ایک اس کی جسٹیفیکیشن ہے اسلام کے اندر کہ عورتوں کے لیے الگ حقوق، الگ وراثت کے قانون کیوں ہیں، مردوں کے لیے وراثت کے الگ قانون کیوں ہیں۔ لیکن یہ ایکٹ یہ کہتا ہے، اب یہاں پہ بھی ایک مذاق ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، کہ یہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے، سیلف پرسیو یہ کرتا ہے کہ میں مرد ہوں، تو اس کو وراثت مردوں کے حساب سے دی جائے گی، اور پھر وہ دوسری جانب اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں عورت ہوں تو بے شک وہ مرد ہو، وہ اس کو وراثت کے قانون جو ہے، وراثت جو ہے اس پہ عورتوں کے حوالے سے امپلیمنٹ کی جائے گی۔ یہ کہاں کا مذاق ہے اور کون سے ملک میں ہو رہا ہے؟ ذرا غور سے سوچیں، ذرا غور سے سمجھیں، اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، اور اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا۔ جو ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، اس ملک میں کیا بھونڈا مذاق ہو رہا ہے، اور اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم ایز اے قوم، ایز اے نیشن کہاں کھڑے ہیں، کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ کیا ہر وہ چیز جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر مشہور ہو جائے اور اس کو وہ رواج پا جائے، کیا ہم اسی چیز کو پاکستان کے اندر بھی امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں؟ ہر بندہ اپنے طور پہ مذاق بنا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، ہر جماعت اس ملک کے ساتھ مذاق کرتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ کوئی جماعت اس وقت پاکستان کے اندر مجھے مخلص نظر نہیں آتی، سب کے سب اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب گالم گلوچ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو اصل مسائل ہیں پاکستان کے یا پاکستان کی عوام کے، ان حوالے سے نہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، نہ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، نہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ ایکٹ کو لے کے جو بھونڈا مذاق پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے کون ذمہ دار ہے اور کون جواب دے گا؟ کون سی اسلامی جماعت اس کا جواب دے گی؟ یہ ایک ایسا بھونڈا مذاق ہے جس کی شروعات ہوئی ہے صرف پاکستان میں،
میں آپ کو یہ آج بڑے واضح طور پہ بتا رہا ہوں، پاکستان کے اندر ویسٹرن کلچر کی یہ صرف بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے ساتھ آگے جا کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس پہ ترمیم ہوگی نہیں ہوگی، یہ باتیں بعد کی ہیں، لیکن جو مذاق اس ایکٹ کے طور پہ پاکستان کے اندر رکھا گیا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا گیا ہے، اس مذاق کی کہیں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں امید کرتا ہوں میرے سننے والے جو ہیں اس بات کو غور سے سمجھیں گے۔ اور اگر آخر میں ایک بات بتاتا چلوں، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک شخص نے خود ہی ذاتی طور پہ بتانا ہے کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں یا ٹرانسجنڈر ہوں، اس کے علاوہ کیا حل ہے، تو اس کا واضح طور پر حل ہے کہ بائیولوجیکلی میڈیکلی اس کو ٹرانسجنڈر قرار دیا جائے گا تو وہ ٹرانسجنڈر ہوگا۔ باقی ساری یہ جو ڈیفینیشنز ہیں جی کہ سیلف پرسیو انسان کرے کہ جی میں مرد ہوں عورت ہوں یا ٹرانسجنڈر ہوں، یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ میڈیکلی اس کو اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر ثابت کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اس کو سارے حقوق ملنے چاہیے جو کہ اس ایکٹ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ان حقوق سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جی ایک ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا کو آپ رائٹ آف ووٹ دیں، رائٹ آف ایجوکیشن دیں، رائٹ آف امپلائمنٹ دیں، یہ ساری باتیں جو اس ایکٹ کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اس کے بعد رائٹ ٹو ہولڈ پبلک آفس، ان چیزوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رائٹ ٹو ہیلتھ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رائٹ ٹو ایکسیس پبلک پلیسز سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رائٹ ٹو پراپرٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ گارنٹی آف فنڈامنٹل رائٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دیگر اور جو اس کے اندر حقوق ٹرانسجنڈرز کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو بیسک مسئلہ ہے وہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کا ہے۔ اس سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی سے باہر آ کر ہمیں بائیولوجیکلی ایک شخص کو ثابت کرنا چاہیے کہ میں ٹرانسجنڈر ہوں یا ٹرانسجنڈر نہیں ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔